اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائی قبیلہ ان پاکستان۔ ارطغرل غازی پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے رائے دی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کائی قبیلہ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں ذرا کائی قبیلے کی طرف۔ کیا کائی قبیلہ پاکستان میں موجود ہے؟ بالکل جی، کائی قبیلہ پاکستان میں موجود ہے جی۔ پاکستان کا ارطغرل کون ہے اب آپ دیکھ لیں۔ اور ارطغرل نے کہا تھا کہ ظالم کے اوپر رحم کرنا جو ہے وہ مظلوم کے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہم پاکستان کے ارطغرل سے یہ گزارش کریں گے کہ ظالموں پر بالکل رحم نہیں کرنا۔ اگر آپ ظالموں پر رحم کریں گے تو یہ مظلوم کے اوپر ظلم ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، تو غداروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں غداروں کو جو ہے وہ کمان کی ڈور کے ساتھ پھانسی دی جاتی تھی تاکہ ان کا گندا خون جو ہے وہ زمین پر نہ گرے اور اس مقدس زمین کو گندا نہ کرے۔ تو آپ بالکل اپنے وعدے پر ڈٹے رہیں اور اس کو وفا کریں۔ اب چلتے ہیں ارطغرل ڈرامے کے کچھ اور کرداروں کی طرف۔ ابن العربی، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے علماء کی، ایسے علماء کی جو کہ صحیح طرف لوگوں کو لے کر جائیں۔ تو ابن العربی، پاکستان کے ابن العربی کون ہو سکتے ہیں؟ یا ان جیسے اور کئی جو لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایک جو ہے ایک تصویر ڈالی ہے تاکہ آپ اپنے دماغ سے سوچ سکیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیلی ضمیر، کائی قبیلے کے جو ہے اسلحہ ساز پاکستان کے قدیر خان کی ہم نے تصویر لگائی ہے۔ پھر جنگجو ترگت حلب، نیچے جناب حافظ سعید صاحب کی تصویر لگائی ہے، اور بابر کی جگہ جو ہے ہم نے پاکستان کے مولانا مسعود اظہر صاحب کی تصویر لگائی ہے۔ اب آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے یہ کون کون کس کیٹیگری میں فٹ آتا ہے۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں۔ یہ جائے آ گئی جی پاکستان کی پارٹی جس کا نام تو مسلم لیگ ہے، لیکن کام سارے غیر مسلموں والے وہ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ارطغرل ڈرامے کے اندر جو صلیبی ہیں وہ اپنی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہر جگہ عورتوں کو آگے لے کر آتے ہیں، تو یہ پارٹی بھی اپنی عورتوں کو آگے لے کر آتی ہے اور ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ جو استاد اعظم ہے، سمجھ لیں کہ پاکستان کے نون لیگ کے جو استاد اعظم ہیں، پرچی والی سرکار، ان کی حرکتیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ وہی شخص ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہر 2 نمبر قانون پاس کرنے کی کوشش کی۔ حضور کے اوپر بھی یہ جب لے کر آئے اور جمعیت علماء اسلام پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ان کے کرتوت تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، سارے ملک کو لوٹ لاٹ کے یہ کھا گئے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ بھگوڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے 2 کٹے اور یہ گنجا شیطان جو ہے وہ لندن میں بھگوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے بھائی ہیں جناب شہباز شریف صاحب، قاتل اعلیٰ اور منافق اعلیٰ، پنجاب کے قاتل اعلیٰ اور منافق اعلیٰ کو بھی آپ دیکھ لیں کتنے ڈرامے باز آدمی ہیں، اور لوٹ کھسوٹ کے 54 کمپنیاں جو انہوں نے بنائیں اور کھا پی کر ہر چیز کو غرق کر لیا انہوں نے۔ اور جناب نے جو ہے وہ جب ان کو تھوڑی سی جو ہے نیب والے بلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ ویسے انہوں نے 6 شادیاں کی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ منی لانڈرنگ کے لیے کی ہوئی ہیں یا پتہ نہیں کون سا حکیم ان کو ملا ہوا ہے کہ جب نیب بلائے تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، اور ویسے یہ ہٹے کٹے ہیں اور پھر رہے ہیں۔ ان کے ڈرامے آپ دیکھیں۔ ان کے ساتھ ہی اگلے صلیبی جاں باز ان کے جو حمزہ صاحب، یہ وہ حمزہ صاحب ہیں جنہوں نے جس عورت کے ساتھ شادی کی اس کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی 75-80 لاکھ کی پراپرٹی بھی یہ کھا گئے۔ اور اسکول میں جب یہ تقریر کرنے گئے تو بچوں کے سامنے یہ تقریر کر رہے ہیں کہ کرپشن ہوتی رہتی ہے، ملک کو آگے چلنا چاہیے۔ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں دجال کے ساتھ ہوں گے۔ جو لوگ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ آنے والے وقت میں دجال کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ جو ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا مظلوم کے اوپر ظلم ہے۔ تو یہ جو لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب سے جو ہے وہ حساب لے گا۔
اب چلتے ہیں آگے جی اگلی پارٹی کی طرف، منگول۔ دیکھیں جی منگول میں بھی ہم نے کیسی پارٹی فٹ کی ہے کہ پوری زمینیں لوٹ کر کھا گئے ہیں، ہر چیز پہ قبضہ کر کے کھا گئے ہیں۔ کراچی کے لوگ جو ہے پانی خرید کر پی رہے ہیں، اور ٹینکروں کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ بلاول ہاؤس جا رہا ہے۔ سارے بنگلے اور زمینوں پر انہوں نے قبضے کر لیے ہیں، ہر جگہ انہوں نے لوٹ کا مال مچایا ہوا ہے۔ اور سندھ سرکار جو ہے یہ سمجھ لیں کہ منگولوں کی سرکار ہے، جہاں جاتے ہیں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ واحد بندے ہیں جن کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور ان کے جو یہ نویان صاحب ہیں، ان کے جو کہتے تھے کہ بھائی آپ نے 3 سال رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ لوگ گاڑی سے پکڑ کر ان کو اتارتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں۔ بہرحال اللہ بے شک حساب لینے والا ہے، اور جب اللہ کا حساب آئے گا تو آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ نے جتنا حرام مال اپنی اولاد کے لیے کمایا ہے، حساب تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن آپ کی اولاد ابھی دعائیں مانگ رہی ہے کہ آپ جلدی سے مر جائیں تاکہ کوئی آپ کو ریکوری نہ دینی پڑی اور وہ حرام پہ عیاشی کریں۔ آپ کی نسل تو آپ کے حرام پر عیاشی کرے گی، لیکن اللہ کو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس دن اللہ کی پولیس آئے گی تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وہ مرد کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹے گی، اور عورت کی چٹیا سے پکڑ کر اسے گھسیٹے گی۔ جب آپ رحم کی بھیک مانگیں گے کہ ہم مجھ پر رحم کریں، تو فرشتے کہیں گے جب اللہ نے تم پر رحم نہیں کیا تو ہم تم پر کیسے رحم کریں۔ تو تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ حرام مال نہ بنائیں، کیونکہ حرام مال پہ عیاشی تو آپ کریں گے، کچھ قبر میں لے کر نہیں جا سکتے، اور نہ ہی وہاں اس کرپشن کے پیسے سے آپ کوئی ڈیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا حرام نہ کمائیں جو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے۔ عیاشی تو کوئی اور کرے گا، کیونکہ انسان جو کچھ بھی لے کر جاتا ہے وہ اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب آ جائیں کائی قبیلے کے غداروں کی طرف اور اپنے غداروں کی طرف۔ جناب سب سے پہلے سعد الدین کوپیک۔ سعد الدین کوپیک جو ہے یہ بھی ملت کے جو ہے نا سلطنت کے عظیم غدار تھے، اور ہم نے بھی نیچے ایک عظیم غدار کی تصویر لگائی ہے جن کے والد مفتی محمود صاحب جب پاکستان بنا تو انہوں نے اسے پاکستان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں۔ اور پھر آ کے انہوں نے یہاں پہ پارٹی بنائی، وہ سینیٹر بھی رہے اور یہاں لوٹ کھسوٹ کے مزے بھی کرتے رہے۔ بیٹا ان کا یہ جو ہے جس کو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس کو عالم کہتے ہیں، اس ٹائم یہ پی ٹی ایم جو ابلیس کی مجلس شورا ہے اس کا صدر بھی ہے یہ، اور انہوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار جو ہے گرم کیا ہے۔ جب آپ پاکستان کو آپ کے باپ نے قبول نہیں کیا، آپ اس کو قبول نہیں کرتے، تو آپ یہاں پہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے اور لوٹ کھسوٹ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کے یہ چیئرمین رہے، اور کشمیر کاز کو جتنا نقصان مولانا فضل الرحمان نے پہنچایا اتنا ہمیں دشمنوں نے اسی نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ ان سے ضرور ان کے حساب لے گا، ان کے کرتوتوں کا حساب لے گا۔ یہ وہی مولانا ہے جو دوسروں کو تو یہ تقریریں کر کر کے بتاتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دیتے تو جو آپ کے بچے پیدا ہوں گے وہ حرام کے ہوں گے، اور انہوں نے ساری زندگی 1 روپیہ محنت کر کے کمایا نہیں۔ یتیموں کا چندہ، مسکینوں کا چندہ، طالبان کے نام پہ انہوں نے جو طالبان کا جہاد کے نام پہ چندہ لیا تھا وہ بھی کھا گئے، اور طالبان ان کے اسی لیے خلاف ہیں کہ انہوں نے وہ جو چندے کی رقم پاکستان سے جمع کی اس میں سے 1 روپیہ نہیں دیا۔ اور یہ آرمی پبلک اسکول والے واقعے میں بھی یہی حرام خور ملوث ہیں۔ اللہ جو ہے نا ایسے غدار اور دشمنوں سے پاکستان کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ان کے بیٹے نے اور انہوں نے جو ہے ملتان کے اندر 4 ارب روپے کی جگہ پہ قبضہ کر کر دکانیں بنائی ہوئی تھی اور مدرسہ بنایا ہوا تھا، جس سے 16 سے 20 لاکھ روپے منتھلی کرایہ لیتے تھے۔ جب پنجاب گورنمنٹ نے اس دکانوں کو گرا دیا اور ان کو 25 کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا ہے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف ہے۔ بہرحال ان کی تکلیف جلد حل ہونے والی ہے۔ یہ کسی نے ان کو نہیں ہٹایا، اللہ نے ہٹایا، کیونکہ کشمیر کمیٹی میں رہتے ہوئے آپ نے جتنا حرام کھایا، 44,000 کی لسی پی، تو اللہ نے آپ کو ذلیل کیا اور وہاں سے نکالا، ورنہ آپ تو پھٹ جاتے۔ آپ کی تون جو ہے اگر پھٹتی تو پورے ملک میں تعفن پھیل جاتا اور کئی ہزار لوگ جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی۔ تو اللہ نے اس لیے آپ کو اتارا وہاں سے اور آپ کو ذلیل اور رسوا کیا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ بے شک وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی بہتر عزت دینے والا ہے۔ اگلے جناب کائی قبیلے کے غدار کردوغلو صاحب، یہ آپ نیچے دیکھیں گے بالکل پاچا خان کی اولاد، جن کی منحوس شکل آپ کو نظر آ رہی ہے۔
ان کے والد نے بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا اور پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا اور افغانستان میں جا کر دفن ہوئے۔ ان کے والد صاحب خان ولی خان جو ہے وہ رشیا کے پٹھو بنے رہے اور انڈیا اور رشیا کے لیے کام کرتے رہے، اور یہ بھی انڈین لابی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو قبول نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کر کروڑوں اربوں روپے کا مال انہوں نے ملائیشیا میں ہوٹل اور موٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ آگے آتے ہیں امت کے ایک اور غدار کی طرف، محمود خان اچکزئی۔ یہ چادر لے کر ہر ٹائم ایسے گھومتے رہتے ہیں، یا تو یہ جو ہے وہ کسی شاہی محلے کے بروکر نظر آتے ہیں یا کوئی پرانے مرغی چور ہیں۔ باتیں یہ اتنی کرتے ہیں، کوئی عالم کوئی ان کو سیاستدان ان کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ ایک دفعہ انہوں نے اتنی گھٹیا باتیں کی، جب تمام لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر پیغمبر کے ساتھ لوگ نہ ہوں تو پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی پیغمبروں کے ساتھ لوگ نہیں تھے تب بھی انہوں نے سب کچھ کیا۔ اللہ جب کسی بندے سے کام لیتا ہے تو ایک اکیلے بندے سے بھی کام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں ہی نہیں، آپ بہت ہی کوئی بے غیرت قسم کے بندے ہیں آپ۔ تو اللہ یا تو آپ کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ملتی آپ کو تو غرق کرے اور آپ کو ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ پورا پاکستان دیکھے۔ تو اس قسم کی آپ جو ہے وہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں وہ امت کے غدار۔ تو دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے اور ان کے انجام کو پہنچایا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو امت میں پھڈا ڈالیں اور امت کو لڑائیں۔ یہ پاکستان واحد اسلامی ریاست ہے، سعودی عرب کے بعد، مدینے کی ریاست کے بعد، جو ملک اللہ تعالیٰ کے نام پر بنایا گیا، اسلام کے نام پر بنایا گیا، اور اس کے یہ غدار، امت کے یہ غدار جو ہے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے منحوس لوگوں سے دور رہیں، اور جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے یہ ملک حاصل کیا، اگر آپ لوگ اس سے وفاداری نہیں کریں گے، اس ملک سے غداری کریں گے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کا جواب آپ کو آخرت میں اللہ کو دینا پڑے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ بالکل بتائیں، اور امت کے غداروں سے دور رہیں، کیونکہ ہم اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔